نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، رہنما مصطفیٰ تو تشریف لاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ انتہائی قابل قدر، قابل تکریم علماء و مشائخ، منتظمین ادارہ، بہت ہی عزت کے لائق میرے سفید ریش بزرگوں، انتہائی قابل شفقت میرے عزیزوں اور روحانی بیٹوں، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں ایک بہت بڑا سلگتا ہوا مسئلہ، ہر دور کا ایشو، ہر نوجوان، ہر چھوٹے، ہر بڑے کی پرابلم، اس کے اوپر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں اور آپ چاہتے بھی ہیں کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، لیکن بسا اوقات آیا نہیں جاتا۔ میں اور آپ چاہتے بھی ہیں کہ گناہ چھوٹ جائیں، لیکن وہ ایسے ہیں کہ چھوٹتے ہی نہیں۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ فلاں کمزوری سے دامن چھڑا لوں، لیکن ایسے کمزور ہیں کہ بارہا دفعہ جان چھڑانے کے بعد بھی اس کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے کولیگ سے ایک دفعہ کہا کہ اگر آپ سگریٹ چھوڑ دیں تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ آپ ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں، بڑے اسکالر، فلاسفر ہیں، آپ سے یہ کیوں نہیں چھوڑی جاتی؟ اس نے مجھے خوش کر دیا، کہنے لگا عبید بھائی آج کے بعد میں نے سگریٹ چھوڑ دی۔ میں خوش ہوا، اگلے ہی لمحے کہنے لگا زیادہ خوش نہ ہوں، میں 40 مرتبہ پہلے بھی چھوڑ چکا۔ یہ کہانی ہر انسان کی ہے، وہ تو ایک مثال ہے۔ تو آج کے اس درس قرآن و حدیث میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ سیکھیں گے کہ توبہ کیوں ٹوٹ جاتی ہے
یا توبہ کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ انسان نیک بننا بھی چاہتا ہے، بنا نہیں جاتا، مسجد کی طرف آنا بھی چاہتا ہے، آیا نہیں جاتا، نماز شروع کرنا چاہتا ہے، ہوتی نہیں، روزہ رکھنا چاہتا ہے، رکھتا نہیں، سنت چہرے پہ سجانا چاہتا ہے، سجتی نہیں، سود چھوڑنا چاہتا ہے، چھوٹتا نہیں۔ اس طرح سے آپ گناہوں کی طویل فہرست لے لیں، انسان ان سے جان چھڑانا چاہتا ہے، لیکن وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو اس کے سامنے پیش آ جاتی؟ انشاءاللہ تعالی 6-7 بنیادی رکاوٹیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کا علاج بھی۔ سب سے پہلی رکاوٹ اسے علماء اور ائمہ تزکیہ کی اصطلاح میں تسویف کہتے ہیں۔ تسویف کا معنی ہوتا ہے میں کر لوں گا۔ انسان کہتا ہے آج آخری دن ہے، میں کل چھوڑ دوں گا۔ کل آتا ہے تو کہتا ہے پرسوں چھوڑ دوں گا۔ پرسوں آتا ہے تو کہتا ہے ہفتے بعد چھوڑ دوں گا۔ ہفتہ گزرتا ہے تو اگلے ماہ چھوڑ دوں گا۔ اگلا ماہ گزرتا ہے 3 ماہ بعد چھوڑ دوں گا۔ 3 ماہ گزرتے ہیں، آئندہ سال چھوڑ دوں گا۔ آئندہ سال آتا ہے، کہتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں، جب بال سفید ہونا شروع ہوں گے تو تب میں اس گناہ سے توبہ کر جاؤں گا۔ جب بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو میں پھر چھوڑ دوں گا۔ سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہوتی ہے، اس کو تسویف کہتے ہیں، سوف افعل، کر لوں گا۔ گھنٹے دنوں میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں بیتتے اور ڈھلتے چلے جاتے ہیں اور انسان وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اس حوالے سے قرآن و حدیث نے ایسی خوبصورت باتیں بتائی ہیں اور ائمہ اسلاف نے ایسے موتی بکھیرے ہیں کہ انسان پڑھ کر حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، جب بھی آپ گناہ کے ارادے کو مؤخر کرتے جاتے ہیں اور توبہ کے ارادے کو تعطیل کا، تاخیر کا، التوا کا شکار بناتے جاتے ہیں تو اس کا یقینی نتیجہ یہ ہوتا ہے گناہ مضبوط ہوتا جاتا ہے اور توبہ کا ارادہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ یہ فطری نتیجہ ہوتا ہے گناہ کا۔ بلکہ بعض دفعہ تو وہ سٹیج بھی آتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ کیا تھا تو دل پہ ایک داغ لگا تھا، ہم نے کہا ابھی توبہ نہیں کریں گے، داغ اور لگتا ہے، پھر داغ اور لگتا ہے، پھر دھبے اور لگتے ہیں، حتیٰ کہ دل سیاہ تاریک ہو جاتا ہے، پھر داغ اور لگتے ہیں، حتیٰ کہ دل میں اندھیرے چھا جاتے ہیں، پھر داغ اور لگتے ہیں، حتیٰ کہ دل کے اندر سے نیکی اور برائی کی پہچان اور اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر داغ اور لگتے ہیں، حتیٰ کہ دل مردہ اور پتھر ہو جاتا ہے، پھر داغ اور لگتے ہیں، حتیٰ کہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ
وجوههم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم. اندھیرے چھاتے او كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے توبہ کو ٹالتے ٹالتے دل ویسے ہی ٹیڑھا ہو. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. پھر دل پتھر ہو جائے. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. پھر مہر لگ جائے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ایک مثال دے کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. چور جب پہلے دن چوری کے لیے نکلا تھا تو اس کا دل دھک دھک کرتا تھا، اس کے قدم اس کو پیچھے کھینچتے تھے، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، اس کی سوچوں میں زلزلہ برپا ہو گیا تھا. ایک قدم اٹھاتا تھا، ایک قدم پیچھے ہٹتا تھا، ایک لمحے سوچتا تھا چوری کر لوں، اگلے لمحے سوچتا تھا نہ کروں. ڈاکہ جب پہلے دن ڈاکہ مارنے کے لیے ایک ڈاکو نکلا تھا تو اس کا بھی یہی حال تھا. شرابی نے جب پہلے دن شراب پی تھی تو اس کی بھی یہی کیفیت تھی. زانی جب پہلے دن زنا کے لیے گھر سے نکلا تھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑی تیز تھیں. اس نے کہا نہیں ابھی توبہ نہیں کروں گا. 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 4 سال گزرے، 5 سال گزرے. جب 10 سال گزرے تو اس کا دل سخت ہو گیا. جب 20 سال گزرے تو اس کا دل پتھر ہو گیا. جب 25 سال گزر گئے تو اس کے دل پہ مہریں لگ گئیں اور ایسے اندھیرے چھا گئے. وہی شخص جو پہلے دن چوری کرتے ہوئے خوف محسوس کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتے ہوئے ڈر اس کے اندر پایا جاتا تھا، زنا کرتے ہوئے اس کے ضمیر میں ہلچل مچی ہوئی تھی، 20 سال کے بعد اب وہ بچوں کے باپ کو قتل کر کے اور اس کی لاش کو تڑپا کے ڈرتا نہیں، فخر سے کہتا ہے میں نے بڑے قتل کیے ہوئے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے، تصویف کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ وہ اس کی بہت خوبصورت مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر ایک کیکر کا، زہریلی چیز کا، ہنزل کا، تمے کا یا کانٹے دار کسی پودے اور درخت کا ایک بیج اگا، زمین کے سینے سے پھوٹا. جب وہ پھوٹا چھوٹی سے کونپل نکلی. آپ نے ارادہ کیا کہ میں اس کو اکھاڑ دیتا ہوں، لیکن پھر آپ نے سوچا کل اکھاڑ دوں گا. جب کل آیا آپ نے کہا اگلے مہینے اکھاڑ لوں گا. اگلا مہینہ آیا تو ننھا سا پودا بن گیا. آپ نے کہا اگلے سال اکھاڑ لوں گا. جب اگلا سال آیا
وہ ایک چھوٹا سا درخت بن گیا. آپ نے کہا میں اگلے سال اس کو اکھاڑ پھینکوں گا. جب 2 سال گزر گئے وہ آپ کے قد سے اونچا ہو گیا. آپ نے کہا میں اگلے سال اس کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکوں گا. جب 5-6 سال گزر گئے وہ آپ کے گھر کی چھتوں سے اور دیواروں سے بھی اونچا ایک تن آور درخت ہو گیا. اس نے برگو بار نکالے, اس نے اپنے پھل دیے, اس نے اپنی جڑیں زمین کے اندر مضبوط کر لیں. جب وہ ننھا سا بیج تھا تو آپ کے لیے چھوٹی انگلی کے ساتھ بھی اس کو نکالنا آسان تھا. جب وہ ایک ننھا پودا بنا تو آپ کو ہاتھوں کا زور چاہیے تھا. جب وہ ایک تناور درخت بن گیا تو آپ کو دوستوں کا تعاون اور اس کے لیے کلہاڑیاں اور آریاں نہ جانے کون کون سے اوزار چاہیے تھے. امام ابن قیم فرماتے ہیں دن گزرتے گئے, سال بیتتے گئے, وہ درخت طاقتور ہوتا گیا, آپ کمزور ہوتے گئے, حتیٰ کہ 15-20 سال کے بعد وہ تن آور شجر سایہ دار برگو بار والا کانٹوں والا درخت بن گیا. آپ بڑھاپے میں پہنچ گئے. اب آپ اس کو اکھاڑنا بھی چاہیں تو آپ کے اندر اکھاڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ گناہوں کے بیج بھی دل کی دنیا میں ایسے ہی اگتے ہیں. گناہ ایک خیال سے شروع ہوتا ہے, اسے چھوڑ دیا جائے تو جان چھوٹ جاتی ہے, نہ چھوڑا جائے وہ خیال ارادہ بنتا ہے, توبہ کر لی جائے تو وہیں پہ نیکی بن جاتی ہے, نہ چھوڑا جائے تو وہ ارادہ عزم بن جاتا ہے, اس سے توبہ کر لی جائے تو جان چھوٹ جاتی ہے, توبہ نہ کی جائے تو وہ عزم عمل میں ڈھل جاتا ہے. اگر جان چھڑا لی جائے تو اب بھی راستے کھلے ہوتے ہیں, اگر اس سے لیٹ کر لیا جائے تو وہ عمل تمہاری عادت بن جاتا ہے, اب بھی اس سے جان چھڑا لی جائے تو آسان ہوتا ہے, اگر اب بھی جان نہ چھڑائی جائے تو وہ عادت انسان کی فطرت بن جاتی ہے. جب وہ انسان کی فطرت بن جاتی ہے اس کے رگو ریشے میں ذرے ذرے میں پاؤں کے تلووں سے سر کے بالوں تک وہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ جان چھڑانا بھی چاہے تو اس سے جان نہیں چھوٹتی ہے. بلکہ ائمہ تزکیہ لکھتے ہیں شیطان کے پاس یہ ایسا اوزار ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی جوانی میں لڑکپن میں گناہوں سے توبہ نہیں کرتا, جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, اب اس کی عمر 60 سال ہے, اب اس کی عمر 70 سال ہے, اس سے زنا ہوتا نہیں, لیکن شیطان نے زنا کی عادت اتنی پختہ کر دی ہے کہ وہ زنا کی یادوں کو یاد کر کے ہی اس سے لذت محسوس کرتا رہتا ہے. ارادے خیالات لا کر اور اس کی سابقہ زندگی کی فلمیں اپنے دماغوں میں چلا کر اپنے دماغ کو گندے خیالات سے بھرتا رہتا ہے. یہ وہ آخری سٹیج ہوتی ہے جس پہ شیطان انسان کو لے جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها
واللہ خبیر بما تعملون۔ انسان بچھڑے ہوئوں کو یاد کیا کرے، بچپن کے دوستوں کو، لڑکپن کے ساتھیوں کو، پرائمری سکول میں ڈیسک کے اوپر بیٹھ کے اپنے ساتھ یا نیچے فرش پہ بیٹھ کے اپنے ساتھ پڑھنے والوں کو، ہائی سکول کے گراؤنڈ میں اپنے کھیلنے والے ان دوستوں کو، کالج یونیورسٹی کے لیول کے ان اپنے کلاس فیلوز، کالج فیلوز، یونیورسٹی فیلوز، روم میٹ اور ہاسٹل فیلوز کو جو آپ ہی جیسے تھے، وہ یہی سوچتے تھے، لیکن اچانک کہیں ایکسیڈنٹ ہوا، کہیں بیماری ہوئی، کہیں کینسر ہوا، کہیں بم پھٹا، کہیں حادثہ ہوا، کہیں کوئی اٹیک ہوا، کہیں گولی چلی، کہیں فائرنگ ہوئی، اور وہ ان ارادوں کے اندر ہی گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں ایک دفعہ حاضری لگا رہا تھا، رول نمبر 1 2 3 4 5 17 غالباً 31 پہ پہنچا۔ میں نے پوچھا یہ بچہ کدھر ہے، یہ نوجوان کدھر ہے؟ تو کلاس کے بچوں نے افسردہ ہو کے جواب دیا، سر جی کالج سے بائک پہ واپس جاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ میرے بڑے بھائی جان مولانا عبداللہ سلیم رحمہ اللہ 93 میں میرے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کیا، تقریباً 8 ساڑھے 8 کا وقت ہے، غسل کیا، نہائے ہیں، کپڑے چینج کیے ہیں، حدیث کا سبق پڑھایا ہے، جاب پہ جانے کی تیاری میں ہے، کنگھا کیا ہے، تیل لگایا ہے، اور جو ایک فارمل ڈریس ہوتا ہے آفس کے لیے وہ پہن لیا ہے، گھر کے دروازے کے اندر موجود ہیں اور اپنے بیڈ روم کے دروازے میں ایک قدم باہر ہے، ایک اندر ہے، نیچے گرتے ہیں۔ میں بھاگا ابھی ناشتے سے فارغ نہیں ہوا تھا، جاری تھا میرا کھانا، انہوں نے جلدی سے فارغ ہوئے، ڈاکٹر کے پاس گیا، واپس آتا ہے، وہ سجدے میں ننگی زمین پہ گر کے کہتا ہے کہ عبداللہ سلیم تو اللہ کے پاس چلا گیا۔ بچے روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، اور ابا جی 70 سال کے لگ بھگ عمر میں آپریشن ہوا بیڈ پہ لیٹے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ سلیم بچوں کو نہ مارو، کوئی بات نہیں، سکول جانے کا ٹائم ہے، لیٹ ہو جاتے ہیں، بچے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کو نہ مارو۔ بوڑھا باپ یہ نہیں جانتا ہے کہ عبداللہ سلیم نہیں مار رہا، موت نے بچوں کا باپ ان سے چھین لیا۔ جہاں بیٹھے ہیں ہمارے پیارے بھائی، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس ادارے کی خاطر سعودی عرب کی گلیوں، چوکوں، چراہوں میں سحری کے اوقات میں گاڑیاں بھگاتے ہوئے کیا انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ آج میری زندگی کی آخری ڈرائیونگ ہے؟ دوسری وجہ توبہ کی راہ میں جو رکاوٹ بننے والی دوسری وجہ ہے، وہ بنیادی ترین وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کو بعض دفعہ معمولی سمجھتے ہیں۔ احتقار الذنوب، ہم یہ سوچتے رہتے ہیں اگر میں نے فیس بک کے اوپر کو 5 منٹ کا گندا کلپ دیکھ لیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے،
یوٹیوب کے چینل پہ اگر میں نے کوئی ایک ڈرامہ دیکھ لیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ واٹس ایپ کے گروپ میں اگر میں نے کسی ننگی اور گندی برہنہ اور فحشہ عورت کی تصویر اور اس کا میوزک بھرا کوئی کلپ شیئر کر ہی دیا ہے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کے اگر میں نے کسی کی عزت کو گھور لیا ہے، بری نگاہوں سے تاک لیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میں نے معمولی فلاں کام کر لیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آئیے دلوں کے ماہر اللہ کے پیغمبر نبی آخر الزمان دونوں جہانوں کے سردار فداہ ابی و امی، ان پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن ثم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلا فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى أججوا نارا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا خبردار میری امت، اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا، بچ جانا، بچ جانا گناہوں کو حقیر سمجھنے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، معمولی معمولی کوتاہیوں سے یہ انسان کے لیے جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اس کو ہلاکت کی وادی میں دھکیل دیتے ہیں. پھر آپ نے مثال بیان کی، فرمایا ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کچھ لوگوں نے صحرا میں پڑاؤ کیا، وہاں ان کے پاس آگ جلانے کا کوئی انتظام نہیں تھا. ایک شخص اٹھا ایک تنکا لے آیا، دوسرا اٹھا ایک ٹہنی لے آیا، تیسرا اٹھا ایک پتا لے آیا، چوتھا اٹھا ایک شاخ لے آیا، پانچواں اٹھا ایک اور کوئی برانچ، ایک اور کوئی معمولی ٹہنی یا ایک چھوٹی سی لکڑی لے آیا. یہ تنکے، یہ ٹہنیاں، یہ شاخیں، یہ پتے، یہ برانچز جمع ہوتے ہوتے ایک چھوٹا سا ڈھیر لگ گیا. وہ جن کے پاس آگ کا معمولی انتظام نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، چھوٹے چھوٹے تنکے، چھوٹے چھوٹے پتے جب جمع ہو گئے، انہوں نے جمع ہو کر آگ کا الاؤ بھڑکا دیا. کیا پیاری باتیں اللہ کے پیارے نبی کی. فرمایا بس گناہ یوں ہی جمع ہوتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ ایک جمع ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا، پھر چوتھا ہوا، جمع ہوتے ہوتے جمع ہو کر وہ جہنم کی آگ کا الاؤ انسان کے اوپر بھڑکا دیتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، نیکی میں بھی کش سے سکل ہوتی ہے، گناہ کے اندر بھی کش سے سکل ہوتی ہے. نیکی کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، گناہوں کی بھی فیملیز ہوتی ہیں. نیکی کے بھی دوسری نیکیوں کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں، گناہوں کے بھی کچھ گناہوں کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں. آپ میں سے کوئی کسی عالم کو سننے آیا، کوئی کسی عالم کو سننے آیا، کوئی ہمارے پیارے بھتیجے اور عزیز سلمان کی دعوت پہ آیا، کوئی کسی عالم کو دیکھنے آیا، کوئی کسی سے ملنے آیا. یہ سب نیکی کے ارادے تھے، لیکن اس ایک عالم کو سننے کی وجہ سے اس نے قرآن کی تلاوت بھی سنی، اس نے پیغمبر کی نعت بھی سنی، اس نے نماز عشاء بھی پڑھی، اس نے عشاء کی سنتیں بھی پڑھی، اس نے وضو بھی کیا، وضو کے قطروں سے اس کے گناہ صاف بھی ہوئے، کیونکہ اس نیکی کی فیملی ہی ایسی تھی کہ وہ اکیلی کھڑی نہیں ہوتی تھی. اس نیکی کے ساتھ ان ساری نیکیوں کا رشتہ جڑا ہوا تھا. گناہوں کے رشتے بھی ایسے ہی آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور وہ انٹر لنک ہوتے ہیں، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے. جب انسان گناہ کو مؤخر کرتا ہے، وہ گناہ اور گناہوں کو جمع کرتے ہیں، نیکیاں اور نیکیوں کو جمع کرتی ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پر قربان جائیے، حدیث میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن اس کی سب سے خوبصورت دلیل قرآن مجید کی وہ سورہ ہے جو نماز عشاء میں نے تلاوت کی تھی. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى
وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے، رات کی قسم جب چھا جائے، دن کی قسم جب روشن ہو جائے، مذکر کی قسم، مؤنث کی قسم، مرد کی قسم، عورت کی قسم، مذکر و مؤنث کی تخلیق کی قسم، مذکر و مؤنث کے خالق کی قسم، ان سعیکم لشتى، تمہاری محنتوں کے میدان مختلف ہیں، کوئی نیکیوں پہ محنت کرتا ہے، کوئی برائیوں پہ محنت کرتا ہے، کوئی نماز پہ محنت کرتا ہے، کوئی میوزک پہ محنت کرتا ہے، کوئی تلاوت پہ محنت کرتا ہے، کوئی گانے پہ محنت کرتا ہے، کوئی رب کے سامنے کھڑے ہونے پہ محنت کرتا ہے، کوئی چوک چراہے میں کھڑے ہو کے ڈاکہ ڈالنے کے لیے محنت کرتا ہے. یاد رکھو انسانوں، جو محنت کر کر کے اپنے اندر 3 عادتیں پیدا کر لے، اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دے، اپنے دل میں تقوی پیدا کر لے اور سچی باتوں کو ماننا شروع کر دے، ہم اس کے لیے ساری نیکیاں آسان کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. جو 3 برائیاں اپنے اندر پیدا کر لے، پرلے درجے کا بخیل ہو جائے، نمبر 2 لاپرواہ ہو جائے، اور تیسری برائی سچی بات کو، اچھی بات کو، توحید کو، کلمہ کو، دین کو، قرآن کو، خیر کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، ہم اس کے لیے تنگی کی راہیں اور ساری برائیاں آسان کر دیتے. پہلی وجہ توبہ کی راہ میں رکاوٹ، تسویف. دوسری وجہ احتقار الذنوب. اس حوالے سے ایک اور پوائنٹ عرض کر کے میں تیسری وجہ کی طرف آگے بڑھوں گا. احتقار الذنوب یا گناہوں کو حقیر اور معمولی سمجھنا، اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت اور عظیم بات کی ہے ائمہ اسلاف نے. اصل مسئلہ یہ ہے، گناہ ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، خطا ہو جانا یہ اصل قابل مذمت چیز نہیں ہے. انسان سے نادانی میں بھول ہو جانا، اس پہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے. انسان سے کسی جرم کا سرزد ہو جانا، اس پہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے. اللہ کی پکڑ، اللہ کی ناراضگی اصل اس کے بعد شروع ہوتی ہے، جب گناہ کے بعد انسان اس گناہ کو معمولی سمجھتا ہے تو بعض دفعہ وہ گناہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی یہ فیلنگ میں نے کیا کیا ہے، یہ کون سی بری بات ہے، اس کے یہ الفاظ اس چھوٹے گناہ کو بہت بڑا بنا دیتے. اور بعض دفعہ گناہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا شکستہ دل، ٹوٹا سا دل، بکھرا سا اس کا دماغ، بھیگی سی اس کی آنکھیں، دبی سی اس کی زبان، زیر لب استغفار کے کلمات اور دل کے اندر توبہ کے احساس، اور یہ ٹوٹا ہوا دل اور یہ ساری کیفیتیں جب اس کے اوپر جمع ہو جاتی ہیں، اللہ ان ائمہ کو ہماری طرف سے اجر عظیم عطا فرما. یہ بھی کیسے امام تھے
جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن کی باتیں، پیغمبر کی باتیں تھیں. کہتے ہیں کہ جب انسان بڑے سارے گناہ کے بعد بھی اس کا دل ٹوٹا ٹوٹا سا ہوتا ہے، وہ دبا دبا سا جھکا جھکا سا ہوتا ہے، ندامت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے آئندہ نہیں کروں گا، تو بعض دفعہ اس بڑے گناہ کی وجہ سے وہ ایسے بڑے مقام پر فائز ہو جاتا ہے. اس فیلنگ اور احساس کی وجہ سے اگر اس سے وہ گناہ نہ ہوا ہوتا تو اس کو اتنا اونچا مقام کبھی نہ ملتا. تو پتہ کیا چلا، گناہ اصل مسئلہ ہے ہی نہیں. اصل مسئلہ گناہ کو معمولی سمجھنا ہے، اور سب سے بڑا جرم بھی کوئی مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ اس سے توبہ نہ کرنا ہے اور اس کو نہ چھوڑنا ہے. اس سے کتنا جرم ہوا تھا، کتنی بڑی خطا ہوئی تھی، اس کا دل کیسا ٹوٹ گیا تھا، وہ اللہ کے پیغمبر کے پاس کیسے آ کے کہنے لگا تھا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے. پھر اس کے لیے کیسے گڑھا کھودا گیا ہوگا، کیسے اس پہ پتھر اور کنکر برسائے گئے، لیکن اس کا یہ پسیجا ہوا دل، اس کی بھیگی بھیگی یہ آنکھیں اور اس کا یہ اصرار کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھے دنیا میں پاک کر دو، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا اس بندے نے تو ایسی توبہ کی ہے اگر پوری امت میں تقسیم کی جائے تو اس ایک مائز کی توبہ سے پوری امت کو بھی اللہ معاف کر دے. تو گناہ کو معمولی سمجھنا تو گناہ سے بھی بڑا جرم ہے اور اس سے بھی بڑی خطا ہے. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن سے جب گناہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں پہاڑ کے نیچے ہوں، پہاڑ ابھی میرے اوپر گرے گا، میں ریزہ ریزہ ہو کے بکھر بکھر جاؤں گا. اور منافق سے جب گناہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے ایک مکھی تھی ناک پہ بیٹھی، میں نے اڑا دی، پھر کیا ہوگا. پہلی وجہ توبہ کی راہ میں رکاوٹ، تسویف، پینڈنگ کرتے جانا، مؤخر کرتے جانا. توبہ کی راہ میں دوسری رکاوٹ گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھنا. توبہ کی راہ میں تیسری رکاوٹ، اور یہ بڑی حیران کن رکاوٹ ہے، آپ اسے سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. تیسری بڑی رکاوٹ توبہ کی راہ میں ہے اللہ کی رحمت کا بہانہ بنانا. ایسے لوگ بھی دیکھیں کہتے مولوی صاحب اتنا نہ آپ ہمیں پریشان کریں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس حوالے سے ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے، یہ بات سچی ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی لائے گا میں زمین بھر کے اپنی بخشش لے کے آؤں گا. اے آدم کے بیٹے اگر تو اتنے گناہ کرے گا کہ زمین سے لے کے آسمان تک اور آسمان کے بادلوں تک تیرے گناہوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، میں زمین سے لے کے آسمان کے بادلوں تک اپنی بخشش اور مغفرت کے ڈھیر لگا دوں گا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس میں شک کی بات ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس نقطے کو آج سمجھ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ کی رحمت کس کے لیے وسیع ہے اور کس کے لیے وسیع نہیں ہے. بعض دفعہ یہ جملہ شیطان کی طرف سے دل میں آتا ہے. اگر گناہ کرنے سے پہلے آپ کے دل میں خیال آئے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، چوریاں کر لو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ڈکیتیاں ڈال لو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جی بھر کے دھوکے دے لو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، مال ہڑپ کر جاؤ، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، دوسروں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے کرتے رہو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کرپشن کے ریکارڈ توڑتے رہو، اللہ کی رحمت بڑی
دو چار اور قتل کر لو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، دو چار اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دو اور ان کو اپنے فراڈ کا شکار بنا لو۔ اگر اللہ کی رحمت کی وسعت کا یہ مطلب آپ کے ذہن میں ہو گناہ کرنے سے پہلے، تو سمجھ لیں کلمہ سچا ہے، مقصد باطل ہے اور شیطان یہ سبق بڑھا رہا ہے۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ اگر کوئی بڑا مالدار انسان آپ سے کہے یار میرا دل بڑا نرم ہے اور میں نے الہ آباد کے اندر ایک سوسائٹی بنائی ہے، وہاں میں 10 مرلے کے پلاٹ دینا چاہتا ہوں، آپ نے صرف اس کے لیے اپلائی کرنا ہے، آپ نے صرف اس کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ آپ بجائے اس کے اگر آپ کو اس بندے پہ اعتماد ہوگا کہ واقعتاً مالدار انسان ہے، معمولی کوشش سے یہ 10 مرلے کا پلاٹ دے دے گا، تو آپ اپلائی کریں گے، کوشش کریں گے، اس سے تعلق جوڑیں گے۔ اور اگر آپ کو اس پر اعتماد نہیں ہوگا تو آپ اس کے خلاف باتیں کریں گے، مقدمے دائر کریں گے۔ امام ابن قیم الجوزیہ فرماتے ہیں جس کا سچا یقین ہو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، جس کا یقین ہو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے وہ وضو کرتا ہے کہ وضو کے قطروں سے اللہ کی رحمت وسیع ہے، میرے گناہ معاف ہوں گے۔ جس کا یقین ہو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے وہ توبہ کرتا ہے، جس کا یقین ہو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے وہ اللہ کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ اس لیے اگر خطا ہو جانے کے بعد یہ خیال آئے کہ کوئی بات نہیں، 20 سال میں ظلم کرتا رہا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اب بھی اس کی طرف جاؤں گا تو میرا استقبال کرے گا، میں نے 20 سال نمازیں چھوڑی، اگر آج اس بڑھاپے کے اندر بھی میں سجدے کروں گا مجھے ویلکم کرے گا، جنت میں میری میزبانی کے انتظام کرے گا، تو یہ سمجھ لیجئے فرشتے نے خیال ڈالا ہے اس معنی میں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ میرے بندو میری رحمت سے امید کبھی نہ توڑنا، کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ تو سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ حقیقت ہے، وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ آگے کیا کہا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ واپس تو آ جاؤ، آئندہ میری مانو تو صحیح، تو پھر میری رحمت بڑی وسیع۔ توبہ کی راہ میں پہلی رکاوٹ تصویف کر لوں گا، دوسری رکاوٹ کوئی بات نہیں چھوٹا سا گناہ کیا ہے کیا فرق پڑتا ہے، تیسری رکاوٹ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یہ بہانہ۔ آخری انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، وقت میرا مکمل ہو رہا ہے۔ چوتھی بڑی رکاوٹ نوجوان بیٹوں خصوصاً میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میری بہنیں بیٹیاں ان تک آواز اگر پہنچ رہی ہے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، چوتھی سب سے بڑی رکاوٹ بری دوستی، بری کمپنی، برا ماحول ہے۔
آپ لاکھ مرتبہ نماز شروع کر لیں، جب تک آپ بے نمازوں کی محفل نہیں چھوڑیں گے نماز پہ قائم نہیں رہ پائیں گے۔ زنا سے آپ 12 دفعہ توبہ کر لیں، جب تک آپ زانیوں کی محفل نہیں چھوڑیں گے اس گناہ سے تائب پوری طرح نہیں ہو پائیں گے۔ آپ ڈاکو ہیں یا چور ہیں یا قاتل ہیں، آپ 1000 مرتبہ معافیاں مانگ لیں، جب تک آپ ڈاکوؤں کی، چوروں کی، قاتلوں کی محفلیں نہیں چھوڑیں گے آپ اپنی توبہ کے اوپر کبھی قائم نہیں رہ پائیں گے۔ یہ جب تک بری صحبتیں انسان نہیں چھوڑتا ہے، توبہ کی راہ میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ یہ شیطان کے ایجنٹس ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے اور چانٹے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ شیطان سے بھی زیادہ ذہانت کے ساتھ برائی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اور خصوصاً آپ کی غلط فہمی دور کرتا چلوں، یہ نہ سمجھیے گا محفل یہی ہوتی ہے جو اس وقت علماء کرام کی لگی ہے، یہ نہ سمجھیے گا دوستی یہی ہے، یہ میرے پیارے نوجوان بھائی، بزرگ اور بیٹے جوان محبت کے ساتھ آپس میں کھڑے ہیں تو یہ ان کی محفل ہے یا یہ ان کی محفل ہے۔ یہ محفل کی آج کے دور میں چھوٹی قسم ہو گئی ہے، اس سے بڑی محفل کی وہ قسم ہے جو آپ موبائل اور واٹس ایپ اور فیس بک پہ دوستیاں کرتے ہیں۔ لکھوی خاندان کے عظیم سپوت اور چشم چراغ جناب ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی حفظہ اللہ تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں، اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ توبہ کی راہ میں پہلی رکاوٹ تصویف ہے، کر لوں گا۔ دوسری رکاوٹ کوئی بات نہیں، چھوٹی سی غلطی، کیا ہو گیا۔ تیسری رکاوٹ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ چوتھی رکاوٹ توبہ کی راہ میں ایک بڑی اور بدترین رکاوٹ بری محفلیں ہیں۔ اور میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کی کہ آج کے دور میں گلی محلے کی بری محفلیں اپنی جگہ پہ نقصان دہ ہیں، سکول کالج کی بری دوستیاں اپنی جگہ پہ نقصان دہ ہیں، چوک چراہے کی بری فرینڈشپ اپنی جگہ پہ نقصان دہ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ آج کے اس دور کے اندر وہ دوستیاں زہر ہیں میرے عزیزوں، زہر ہیں میرے بیٹوں، زہر ہیں میرے بھائیوں، جو آپ موبائل پہ دوستیاں کر رہے ہیں۔ اننون لوگ جن کو آپ جانتے پہچانتے نہیں، کبھی کوئی کیا بھیج رہا ہے، کبھی کوئی کیا بھیج رہا ہے، کبھی کوئی کیا بھیج رہا ہے۔ باقاعدہ امریکہ اور یورپ کے، مغربی دنیا کے ایسے تھنک ٹینکس موجود ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پیڈ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، تنخواہیں باہر سے آتی ہیں ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے وہ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ ایک بیٹی میرے پاس آئی، اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا، اس کی والدہ پریشان تھی، نماز نہیں پڑھتی۔ میں نے کہا بیٹی کیا وجہ ہے؟ اس نے جو جواب دیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگی انکل جی مجھے تو شک ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ میں بڑا حیران ہوا، ہمارے علاقے کی ایک بچی ہے اور اس کی ایسی سوچ آخر کہاں سے ہے؟ میں نے اس سے پوچھا بیٹی
آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ آپ کا اکاؤنٹ موجود ہے؟ وہاں پہ چیٹنگ، ڈسکشنز، کمنٹس اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں؟ کہتی ہاں، مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ سارے مسائل اس کے ذہن میں کس شخص نے، کہاں سے، کس انداز سے، کس تھنک ٹینک نے، کس ذریعے سے پیدا کیے ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر یہ والا ماحول جو موبائل کا ہے، واٹس ایپ کا ہے، فیس بک کا ہے، یہ والی دوستیاں انسان کے لیے زہر جیسا مقام، زہر جیسی حیثیت رکھتی ہیں۔ ماحول تو ایسی چیز ہے کہ پتھر کے اوپر بھی آپ مسلسل پانی ڈالتے رہیں تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، وہ بھی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لکڑی کو آپ پانی لگاتے رہیں، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جاتی ہے۔ لوہے کو آپ برا ماحول دے دیں تو زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اسی ایک کوئلے کو اچھا ماحول دے دیں تو وہ ہیرا تراش تراش کے خوبصورت ہیرا، خوبصورت ڈائمنڈ بن کے باہر نکلتا ہے۔ اگر آپ توبہ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی دوستیاں بدلنا ہوگی۔ وہ جو 99 انسانوں کا قاتل تھا، اس کا کیا مسئلہ تھا؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس عالم کے فتویٰ کو باقاعدہ رپورٹ کیا۔ اتنا اچھا اس عالم نے، اس دور کے عالم ربانی نے فتویٰ دیا۔ اس سے کہا بے شک تو 100 انسانوں کا قاتل ہے، تیرے درمیان اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس ایک کام تجھے کرنا ہوگا، وہ جو گینگ ہیں قتل والی اور تیرے دوست ہیں قتل والے، وہ گلیاں، وہ چوک، وہ چوراہے، وہ محلے ہی چھوڑ دو اور نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ وہ تو ابھی پہنچا بھی نہیں تھا۔ اس کا یہ ارادہ، نیک محفل اختیار کرنے کا سفر اللہ کو اتنا پسند آیا، نہ بھی اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ بھی اس نے نیک لوگوں کی بستی میں پہنچ کے اپنی توبہ کو پوری طرح سے مکمل کیا، نہ بھی اس نے کوئی اور سلسلے کیے۔ نیک لوگوں کی محفلوں کا ارادہ، راہ کے اندر اس کی وفات ہو جاتی ہے، اللہ اسے جنتی ڈکلیئر کر دیتے۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، سب سے آخری اہم ترین رکاوٹ، 5ویں رکاوٹ، ہم توبہ کا مطلب نہیں سمجھتے۔ توبہ کا تصور ہی غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں توبہ گناہوں سے، صرف گناہوں سے ہوتی ہے۔ توبہ تو زنا سے ہوتی ہے، توبہ چوری سے ہوتی ہے، توبہ ڈکیتی سے ہوتی ہے، توبہ شراب سے ہوتی ہے۔ توبہ جو ہے وہ تو بڑے بڑے کبیرہ کبیرہ گناہوں سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ توبہ کا ایک حصہ ہے، لیکن اس سے اہم توبہ تو اس بات سے ہوتی ہے، اللہ زمین تیری، آسمان تیرا، سانس تیرے، آنکھیں تیری، وجود تیرا دیا ہوا، میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر رہا۔ نبیوں کی یہی تو توبہ ہوتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں ایک ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں۔ اگر آپ اپنے باپ کی باپ نہیں مان رہے ہیں، باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں تو بدترین گناہ ہے یہ۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، بدترین ظلم ہے یہ۔ اگر آپ توحید کو نہیں اپنا رہے، بدترین گناہ ہے یہ۔ قرآن آپ کھول کے دیکھتے ہی نہیں تو اس سے توبہ کی ضرورت ہے۔ اپنی دنیاوی زندگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی دکان پہ جو آپ نے ملازم رکھا ہے صرف اسی صورت میں مجرم ہے کہ وہ گلے سے پیسے چوری کر لے، اگر وہ دکان پہ آتا ہی نہیں تو کیا آپ اسے اس کا جرم نہیں سمجھتے؟ گورنمنٹ نے ایک ملازم رکھا ہے، کیا اس ملازم کا یہی جرم ہے کہ وہ معاملات میں کرپشن کرے؟ اگر وہ اٹینڈنس دیتا ہی نہیں، حاضری دیتا ہی نہیں۔ یاد رکھیے جس طرح سے اللہ کے جو ڈونٹس ہیں، منہیات ہیں اور حرام کردہ کام، ممنوع کام ہیں، زنا، چوری، شراب، ڈکیتی، قتل جیسے ان کا کرنا جرم ہے، اس طرح سے جو اللہ نے کام فرض کیے ہیں ان کا نہ کرنا جرم ہے، ان کی طرف دھیان نہ دینا گناہ ہے۔
توبہ کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے، ہم وہ کام کرتے بھی رہتے ہیں، کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، موٹا سارا زبان سے ادا کرتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں توبہ ہو گئی۔ یہ استغفار ہوا ہے، توبہ نہیں ہوئی۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں استغفار کرو پھر توبہ کرو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار کرو پھر توبہ کرو۔ اگر آپ الہ آباد سے قصور جانا چاہتے ہیں اور آپ غلطی سے راجوال کی طرف، دیپال پور کی طرف آپ کا رخ ہو گیا، راستے میں ارزانی پور آیا، کسی نے آپ کو بتایا غلط راہ پہ جا رہے ہیں، آپ نے کہا استغفر اللہ۔ پھر راجوال آیا، اس نے کہا غلط راہ پہ جا رہے ہیں، آپ نے کہا استغفر اللہ۔ پھر حجرہ شاہ مقیم کا چوک بھی آ گیا، اس نے پوچھا کہاں جانا ہے، آپ نے کہا قصور جانا ہے، اس نے کہا آپ کا تو رخ ہی الٹا ہے، قصور مشرق کی طرف ہے، تمہارا منہ مغرب کی طرف ہے، آپ نے کہا استغفر اللہ۔ پھر دیپال پور آ گیا، پھر آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا۔ تو کیا خیال ہے، آپ اوکاڑا پہنچیں گے یا قصور؟ استغفر اللہ کہنے سے آپ کی منزل تو بدلی ہی نہیں۔ اگر آپ واقعتاً قصور پہنچنا چاہتے ہیں تو استغفر اللہ بھی کہہ لیں، آئی ایم سوری بھی کہہ لیں، مجھ سے غلطی ہو گئی یہ بھی کہہ لیں، لیکن اپنی بس بھی تو بدلیں، ڈائریکشن بھی تو بدلیں، سمت بھی تو بدلیں، رخ بھی تو بدلیں، اور وہاں سے اتر کے دوسری بس کے اوپر یا اپنی ڈائریکشن بدل کے قصور کی طرف منہ کریں۔ اگر آپ قصور کی طرف منہ کریں گے تو پھر ہی آپ وہاں پہنچیں گے۔ اسے ہی توبہ کہتے ہیں۔ راستے میں زنا آیا، بندے نے بتایا یہ غلط راہ ہے، جہنم کی طرف جاتی ہے، آپ نے کہا استغفر اللہ۔ چوری آئی، آپ کو بتایا یہ جہنم کی راہ ہے، آپ نے کہا استغفر اللہ۔ ڈکیتی آئی، آپ کو بتایا جہنم کی راہ ہے، آپ نے کہا استغفر اللہ۔ آپ نے راستہ تو بدلا ہی نہیں ہے، تو اللہ معاف فرمائے جائیں گے کہاں؟ تو توبہ کے تصور میں غلطی پائی جاتی ہے۔ سب سے آخری بات، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا، سمجھائیں نا، کہتے ہیں اس سال تو میں حج کر کے آیا ہوں تو سارے معاف ہو گئے نا، اب میں عمرہ کروں گا تو پھر سارے معاف ہو جائیں گے، صبح کی نماز پڑھی ہے تو زور کی پڑھیں گے تو سارے معاف ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں نیکیاں کر کے دھوکہ کھانا۔ آپ کو کس نے گارنٹی دی ہے کہ آپ کی نماز قبول بھی ہے کہ نہیں؟ آپ کو کس نے گارنٹی دی ہے کہ آپ کی نماز وہ والی ہے جو منہ پہ ماری جاتی ہے، یا وہ والی ہے جو آسمانوں تک جاتی ہے؟ آپ کو کس نے گارنٹی دی ہے آپ کی حج وہ والی ہے جو قبول ہوتی ہے، یا وہ والی ہے جس کو یہ جواب ملتا ہے تیرا حج کیسے قبول کر لوں، دعائیں کیسے قبول کر لوں، تیرا کھانا پینا سب حرام کا ہے؟ آپ کو کس نے گارنٹی دی ہے؟ اگر وہ قبول ہو بھی گئی ہے تو لازمی طور پر کیا اس سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ پھر حقوق العباد تو ایسے ہیں جو صرف ان نیکیوں سے معاف ہوتے بھی نہیں جب تک وہ آپ واپس نہیں کریں۔ تو آئیے انہی گزارشات پہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اللہ کے قرآن کی یہ آیت سنا کے اور ترجمہ سنا کے میں دعا گو ہوں کہ اللہ میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ قیامت تک کے لیے آباد و شاد فرمائے، اور حضرت مولانا اکبر سلیم رحمہ اللہ کے صاحبزادوں کو اللہ اپنے دین کے لیے پسند فرمائے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا
ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. اللہ سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، موسلادھار بارشیں بھی دے گا، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، باغات بھی دے گا، نہریں رواں بھی کرے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ معافی کیوں نہیں مانگتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں میں اللہ کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا تمہارے دلوں میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے؟ اس اللہ کا جس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا، پانی کے نطفے سے ایک بوند خون کا لوتھڑا، پھر جیتا جاگتا تمہیں انسان بنایا. اس اللہ کی عزت تم کیوں نہیں کرتے اور اس سے معافی کیوں نہیں مانگتے جس نے سورج کو چمکایا، چاند کو تمہارے لیے نکالا، زمین کو بچھایا، آسمان کی چھت کو تان کے تمہارے سروں کے اوپر کھڑا کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.